تم لوگوں کو کیا میں ہی ملی تھی اپنے اس ان رومانٹک خڑوس اور سڑیل بھائی کے لیے؟ میرا اپنے منہ میں ببل چباتے ہوئے اسے زور سے پھلا کر پھوڑا اور منہ چڑھا کر بولی، بھابھی بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں، آپ ذرا انہیں سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ چھوٹی ننن زویا نے صوفے پر کشن ٹھیک کرتے ہوئے ہنسی دبا کر صفائی دینی چاہی۔ او ہیلو، برے نہیں ہیں؟ میرا اپنے آنکھیں نکالی، اتنے دن ہو گئے شادی کو، مجالے جو آپ کے بھائی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا ہو۔ دور دور سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے میں ان کی بیوی نہیں، کوئی چلتی پھرتی استری ہوں جس سے انہیں کرنٹ لگنے کا ڈر ہو۔ بھابھی آپ بھی نا، دوسری ننن سارا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا لوکا، ہنسو مت تم دونوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تو پکا شک ہے کہ وہ نامرد ہیں۔ میر اپنے رازدارانہ انداز میں آگے جھک کر بم پھوڑا، ہیں کیا؟ بھابھی خدا کا خوف کریں۔ زوئے کی تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اور نہیں تو کیا، بندہ کہیں اور نہیں تو کم از کم ڈنر پہ ہی لے جاتا ہے۔ کل رات میں نے اتنے رومانوی انداز میں کہا کہ جلال دیکھیں سارا چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا، تو پتہ ہے کیا جواب ملا؟ کہتے ہیں ہاں اس میں گڑے بہت ہیں، بالکل تمہارے لالا کے گاؤں کی سڑکوں کی طرح۔ اللہ، میرا تو دل کیا وہیں بالکنی سے چھلانگ لگا دوں۔ وہ تو ایسے پیش آتے ہیں جیسے میرے شوہر نہیں بلکہ میرے جلاد لالا ہوں۔ ڈانٹ ڈپٹ روب دبدبا، اوف میرے اللہ، میری تو جوانی ہی رل گئی اس خڑوس کے ساتھ۔ میرے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر انتہائی ڈرامائی انداز میں آہ بھری۔ وہ ابھی مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ لاؤنج کے دروازے سے ایک گرجدار آواز گونجی، ہو گئی بکواس تم لوگوں کی۔ جلال شاہ جو نہ جانے کب سے وہاں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، غصے سے بولا۔ اس کی آواز سن کر تینوں لڑکیوں کی جان ہی نکل گئی۔ زویا اور سارا تو ایسے اچھل کر کھڑی ہوئی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ چلو شاباش، اب اپنے اپنے کمروں میں دفع ہو جاؤ۔ جلال نے کڑی نظروں سے اپنی بہنوں کو گھورا، جی بھائی جان، ہم تو بس وہ اسائنمنٹ، اللہ حافظ۔ زویا اور سارا ہڑبڑاتی بھی ایک دوسرے کو دھکے دیتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب لاؤنج میں صرف میرب اور جلال تھے۔ میرب نے ڈر کے مارے دانتوں تلے زبان دبائی، اس کے منہ میں موجود ببل گم بھی جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس نے ایک نظر جلال کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی اور پھر بغیر کوئی سوچے سمجھے اپنے دوپٹے کا پلو پکڑ کر ایسے بھاگی جیسے اس کے پیچھے کتے پڑ گئے ہوں۔ وہ ہانپتی کانپتی کمرے میں پہنچی اور جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی جلال کا بوٹ دروازے کے بیچ میں آ گیا۔ میرب نے زور لگایا مگر جلال کی طاقت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ جلال نے دھکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر پٹک کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے لاک گھمایا اور میرب کی طرف مڑا۔ میرب پیچھے ہٹتے ہٹتے بیڈ سے جا ٹکرائی۔ ہاں تو اب بولو، کیا بول رہی تھی نیچے؟ جلال نے اپنی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے انتہائی خطرناک مگر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، وہ تو زویا اور سارا۔ ہاں، زویا مجھے ایک ڈرامے کی کہانی سنا رہی تھی تو میں بس اس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ میرا اپنے تھوک نکلتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اچھا، کون سا ڈرامہ تھا، ذرا میں بھی تو سنوں جس میں میرے نام کا ذکر ہو رہا تھا؟ جلال نے قدم آگے بڑھایا۔ وہ ڈرامہ تھا نا، جلال شوہر اور معصوم بیوی، ہاں وہی۔ میرے اپنے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے کہا۔ اور وہ جو تم میری مردانگی پر لیکچر دے رہی تھی وہ کیا تھا؟ بڑی آگے تمہارے اندر؟ جلال کی آواز میں غصے سے زیادہ اب ایک شرارتی کاٹ تھی۔ وہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے نامرد نہیں کہا تھا۔ میرب نے جلدی سے ہاتھ ہلا کر صفائی دی۔ تو پھر کیا کہا تھا؟ میرے کان تو بالکل ٹھیک سن رہے تھے۔ جلال مزید ایک قدم قریب آیا، اب ان کے درمیان بمشکل 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ میں نے کہا تھا کہ نا، مرد تو بس جلال شاہ ہی ہیں، وہ میں بیچ میں کوما لگانا بھول گئی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے میری گرامر کتنی کمزور ہے۔ میرے اپنے ایسی معصومیت سے جھوٹ بولا کہ جلال کو اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا، مگر اس نے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی۔ گرامر کی تو میں تمہاری ابھی ایسی کلاس لوں گا کہ زندگی بھر کوما اور فل اسٹاپ نہیں بھولو گی۔ جلال نے جھک کر دونوں ہاتھ میرب کے پیچھے بیڈ پر ٹکائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نامرد ہوں میں؟ دیکھیں، دور رہے مجھ سے، میں بتا رہی ہوں میں چیخ ماروں گی۔ میرب نے آنکھیں بند کر کے دھمکی دی۔
مارو چیخ، آج تو میں بھی دیکھوں گی میری ان رومانٹک بیوی کتنا اونچا گا سکتی ہے۔ جلال کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری، جیسے میرب نے آنکھیں بند ہونے کی وجہ نہ دیکھی ہو۔ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں وہی میرے لالا والے موڈ میں آ گئے ہیں، مجھے ڈانٹنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر اپنے آنکھیں کھول کر رونی صورت بنائی۔ جلال نے ایک لمبی سانس لی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ میں تمہیں چھوٹی بچی سمجھ کر ہاتھ نہیں لگاتا تھا، میں نے سوچا ابھی نئی نئی آئی ہو، گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہو، تمہیں تھوڑا سا وقت دوں، اسپیس دوں تاکہ تم اس گھر اور اس رشتے میں ایڈجسٹ ہو سکو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیوی کو رومانس کا اتنا بھوت سوار ہے کہ وہ مجھے سیدھا امپورٹنٹ ہی ڈکلیئر کر دے گی۔ تو اس میں میری کیا غلطی؟ میرب کا ڈر اب تھوڑا کم ہو گیا اور اس کی ازلی ہٹ دھرمی واپس آ گئی۔ بندہ منہ سے ہی بتا دیتا ہے کہ میں اسپیس دے رہا ہوں، مجھے کیا پتا آپ اتنے ماڈرن اور نیک خیال شوہر ہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، یا پھر آپ کو کوئی اور پسند ہے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے میرب کی آواز تھوڑی مدھم ہو گئی۔ جلال نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اتنی کھلی اور دلکش تھی کہ میرب کچھ پل کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اس پر غصہ کر رہا تھا اور اب اچانک ہنس رہا تھا۔ پاگل ہو تم میرب، سچ میں پاگل ہو، اور پسند؟ جلال نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب میری ماں نے تمہاری تصویر دکھائی تھی نا، اسی دن سے مجھے تم پسند ہو، بس میرا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ میں ڈراموں کا ہیرو نہیں ہوں جو ہر وقت شاعری کرتا پھرے، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں۔ پریکٹیکل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ بیوی کو پوچھے ہی نا، میرا اپنے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اور ڈنر کا کیا؟ میں نے کل رات ڈنر کا کہا تھا تو آپ نے چاند میں گھڑے نکال دیے۔ چاند میں واقعی گھڑے ہیں، یہ سائنس کہتی ہے، جلات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر میری بیوی کو ڈنر پر جانا اتنا ہی پسند ہے تو میرے سارے گلے دور کر دوں گا، آج ہی دور کروں گا۔ سچی؟ میرب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے؟ جلال نے اس کی ناک کھینچی۔ لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ میرا اپنے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ آئندہ میری بہنوں کے سامنے میرے بارے میں ایسی ویسی بکواس کی نا تو یاد رکھنا پھر میں واقعی لالا بن جاؤں گا، اور تمہارے اس نامرد والے تانے کا جواب۔ جلال نے اچانک اپنا چہرہ میرب کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی سانسیں میرب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا جواب میں تمہیں ڈنر کے بعد دوں گا۔ میرب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اسے جلدی سے نظریں چھپا لی۔ میں جا کر کپڑے نکالتی ہوں ڈنر کے لیے۔ شاباش، اور ہاں وہ گلابی والا جوڑا پہننا، وہ تم پر اچھا لگتا ہے، جلال نے مڑتے ہوئے کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میرب جو ابھی تک بیڈ کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس نے دل پر ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ بندہ تو سچ مچ کا ہیرو نکلا اور میں خواہ مخواہ اسے ولن سمجھ رہی تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے الماری کی طرف دوڑ لگائی، اس سے پہلے کہ جلال اپنا ارادہ بدل لیتا۔ ہائے اللہ امی، یہ لڑکی تو بالکل چپکلی لگ رہی ہے، ہمارے جلال بھائی کے ساتھ کھڑی ہو کر تو یہ بالکل سوکھی لکڑی لگے گی۔ زویا نے صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک اور تصویر مسترد کرتے ہوئے منہ بنایا۔ بکواس بن کر لڑکی، ناک نقشہ دیکھ کتنا تیکھا ہے، اور ویسے بھی پڑھی لکھی ہے۔ والدہ نے چشمہ ناک پر ٹکاتے ہوئے تصویر کو غور سے دیکھا۔ امی، بھائی کو پڑھی لکھی نہیں، خوبصورت لڑکی چاہیے جو ان کے غصے کو برداشت بھی کر سکے۔ یہ تو بھائی کی ایک ڈانٹ سے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ سارا نے بھی زویا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو پھر تم ہی ڈھونڈ لاؤ کوئی حور کی پری اپنے بھائی کے لیے، روز 10 رشتے دیکھتی ہوں، کوئی نہ کوئی کیڑا نکال دیتی ہو تم دونوں۔ امی نے تنگ آ کر تصویر میز پر پٹک دی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور بڑی بہن فائزہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ امی جان، آپ پریشان نہ ہو، میں نے ڈھونڈ لی ہے جلال کے لیے ایک حور پری۔ سچی آپا؟ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ تصویر دکھائیں جلدی سے۔ زویا اور سارا ایک ساتھ اچھل پڑی۔ صبر کرو لڑکیوں، میرے سسرال کے رشتہ داروں میں سے ہے، نام ہے میرب، ابھی پچھلے مہینے ہی تو 19 سال کی ہوئی ہے، اتنی شوق، چنچل اور معصوم ہے کہ بس دیکھتے ہی پیار آ جائے۔ میں نے کل ہی اسے ایک شادی میں دیکھا تھا۔ فائزہ نے اپنے موبائل کی گیلری کھولتے ہوئے کہا۔ دکھا ذرا، میں بھی تو دیکھوں میری بہو کیسی ہے۔ امی نے بےتابی سے موبائل ہاتھ میں لیا۔ تصویر میں میرب پیلے رنگ کے جوڑے میں ماتھے پر ٹیکا لگائے بے حد کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور معصومیت تھی۔
ماشاء اللہ، چشمے بطول، لڑکی تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ امی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ مگر کیا جلال کو پسند آئے گی؟ وہ تو کہتا تھا اسے زیادہ بولنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ امی، بھائی کے غصے کا علاج یہ میرا بھی کر سکتی ہے، آپ بس بھائی کو تصویر دکھائیں۔ فائزہ نے یقین دہانی کرائی۔ شام کو جب جلال آفس سے تھکا ہوا واپس آیا تو تینوں بہنیں اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ بھائی جان ذرا ادھر تو دیکھیں، آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ سارا نے موبائل جلال کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ یار سارا، مجھے ابھی چائے پینے دو، بعد میں دیکھ لوں گا۔ جلال نے تھکن سے آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، ابھی دیکھیں، ورنہ میں چائے کا کپ اٹھا لوں گی، سویا نے دھمکی دی۔ جلال نے حال مان کر موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے اسکرین پر جم گئی۔ میرب کی معصوم ہنسی نے جیسے اس کی دن بھر کی تھکن اتار دی، مگر اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری رکھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جلال نے کندھے اچکائے۔ بس ٹھیک ہے؟ بھائی جان اتنی پیاری بھابھی لا رہے ہیں ہم، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ سارا نے منہ بسورا۔ تو اب کیا کروں، بھنگڑا ڈالوں؟ جو تم لوگوں کو اور امی کو پسند ہے فائنل کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جلال نے چائے کا گھونٹ بھرا، مگر دل ہی دل میں وہ مسکرا رہا تھا۔ ایک شوق سی لڑکی کی تصویر اس کے دماغ پہ چھپ گئی۔ شادی بے حد دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر طرف جلال اور میرب کی جوڑی کے چرچے تھے۔ میرب سرخ اور روسی جوڑے میں واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر جب رات کو جلال کمرے میں داخل ہوا تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ میرب بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ السلام علیکم، جلال نے نرمی سے کہا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ وعلیکم السلام، میرب کی آواز بمشکل نکلی۔ کیا ہوا، ڈر رہی ہو؟ جلال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ لہنگا کتنا بھاری ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اتنی پینیں لگی ہیں سر میں کہ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میرب نے اچانک اتنی معصومیت سے روتے ہوئے لہجے میں شکایت کی کہ جلال کا دل کیا زور سے کہکا لگائے، مگر اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ تو تم اسے اتار کیوں نہیں لیتی؟ جاؤ واش روم میں جا کر چینج کر لو۔ سچی؟ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ میری کزن کہہ رہی تھی کہ شوہروں کو دلہنیں سجی سنوری ہی پسند ہوتی ہیں۔ میرے اپنے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے تم کمفرٹیبل زیادہ پسند ہوگی، جاؤ چینج کر لو، جلال نے ہنس کر کہا۔ جب میرا واش روم گئی تو جلال نے سوچا، یہ تو بالکل بچی ہے، اسے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ شادی کا اصل مطلب کیا ہے۔ اتنی معصوم اور کم عمر، اگر میں نے ابھی سے اس پر شوہر ہونے کا روپ چھاڑا یا رشتے کو آگے بڑھانے کی جلدی کی تو یہ ڈر جائے گی۔ مجھے اسے وقت دینا چاہیے، پہلے ہم ایک دوسرے کے دوست بنیں گے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے، پھر ہی اس رشتے کو اس کے اصل مقام تک لے کر جاؤں گا۔ مگر جلال بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شرافت اور انڈرسٹینڈنگ میرب کے لیے کیا معنی رکھے گی۔ جب میرب کپڑے بدل کر آئی تو جلال نے اس کے ساتھ بیٹھ پر کافی پی، اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا، اس کے پسندیدہ کھانوں کا پوچھا اور پھر اسے آرام سے سونے کا کہہ کر خود صوفے پر لیٹ گیا۔ میرب بیڈ پر لیٹی حیرانی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے شوہر ہیں؟ میری کزن تو کہتی تھی کہ سہاگرات کو شوہر تعریفیں کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہ تو میرا انٹرویو لے کر صوفے پر خراٹے لے رہے ہیں۔ ضرور ان میں کوئی مسئلہ ہے، یا پھر میں انہیں پسند ہی نہیں آئی۔ بس یہیں سے وہ غلط فہمی شروع ہوئی جس نے پورے مہینے تک میرب کا دماغ خراب کیے رکھا۔ اس ایک مہینے میں جلال نے اسے ہر طرح کی آزادی تھی، اس کا خیال رکھا اور جسمانی طور پر فاصلہ بنائے رکھا۔ میرب نے اپنی یہ فرسٹریشن زویا اور سارا کے ساتھ بانٹنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ آج لاؤنج میں ہونے والی گفتگو کی صورت میں نکلا۔ ڈرائیو وے میں جلال کی کالی ہونڈا سوک سٹارٹ کھڑی تھی۔ میرب گلابی رنگ کے خوبصورت شلوار قمیض میں ملبوس ہلکے میک اپ کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچی۔ جلال جو پہلے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے میرب کو آتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ جیسے ہی میرب دروازہ کھل کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، پوری گاڑی میں اس کے پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ السلام علیکم، میں تیار ہوں، میرب نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ ابھی تک لاؤنج والی بات پہ شرمندہ تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، میری ان رومانٹک بیوی آج تو واقعی غضب ڈھا رہی ہے۔
کہیں ڈنر پر موجود باقی مردوں کے دلوں میں آگ نہ لگ جائے۔ جلال نے گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے اسی کی الفاظ اسے واپس لوٹائے۔ دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس بات کا طعنہ نہیں دیں گے۔ میرب نے فوراً پلٹ کر اسے گھورا۔ میں نے یہ کب کہا تھا؟ میں نے تو کہا تھا کہ اس کا جواب میں ڈنر کے بعد دوں گا، طعنہ تو میں ساری زندگی دوں گا۔ جلال نے ہلکا سا کہکا لگایا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ آپ واقعی بہت برے ہیں۔ میں تو بس زویا اور سارا کے سامنے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ آپ کو کیا پتا ایک لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کا شوہر اسے 1 مہینے تک دیکھے بھی نہ۔ میر اپنے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے تھوڑے جذباتی انداز میں کہا۔ جلال نے ایک نظر میرب کے اداس چہرے پر ڈالی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے ہٹایا اور میرب کے بیڈ پر رکھے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرب کے جسم میں جیسے ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے حیرانی سے جلال کی طرف دیکھا۔ دیکھتا تو میں تمہیں روز ہی میرب۔ جلال کی آواز اب بالکل سنجیدہ مدھم تھی۔ اور سچ بتاؤں تو روز خود کو بڑی مشکل سے روکتا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ اس گھر کے ساتھ پوری طرح رچ بس جاؤ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے صرف ایک روایتی شوہر کے طور پر دیکھو جس کا مقصد صرف اپنا حق جتلانا ہو۔ میں تمہارا دوست بننا چاہتا تھا، مگر دوست تو میں زویا اور سارا کی بھی بن سکتی تھی۔ آپ شوہر ہیں تو شوہروں والے کام کرتے نا۔ اب میں کیا کرتی؟ میری کزنس روز مجھ سے پوچھتی تھی میرب جلال بھائی کیسے ہیں، رومانٹک ہیں، تو میں کیا بتاتی انہیں کہ ہاں اتنے رومانٹک ہے کہ سہاگ رات کو مجھ سے پوچھا میرب تم نے میٹرک میں بایولوجی رکھی تھی یا کمپیوٹر۔ میرب کی بات پر جلال سے کنٹرول نہیں ہوا اور وہ اونچی آواز میں ہنس پڑا۔ ہاں تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ آپ نے میرا میٹرک کا رزلٹ پوچھ کر میرا سارا رومانس ہی مٹی میں ملا دیا۔ میرب نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جلال کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ اچھا بابا، میری غلطی، میں مانتا ہوں میں نے کچھ زیادہ ہی شریف بننے کی کوشش کی، مگر یقین مانو آج کے بعد تمہیں مجھ سے یہ شکایت نہیں ملے گی۔ آج میں تمہیں ایسا ڈنر کراؤں گا کہ تم اپنی ان کزنس کو جا کر خود کہانیاں سناؤ گی۔ جلال نے آنکھ ماری۔ توبہ کریں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو اپنے شوہر کی باتیں کزنس کو بتاتی پھروں۔ میرب نے شرما کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر جلال نے اس کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ لیں۔ اچھا تو پھر وہ کیا تھا جو تم 2 گھنٹے پہلے میری بہنوں کو سنا رہی تھی؟ تمہارے جلات لالا نامرد ہیں۔ جلال نے دوبارہ چھیڑا۔ اللہ، آپ وہ بات بھول کیوں نہیں جاتے؟ میں نے تو بس مذاق میں کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ دروازے کے پیچھے چھپ کر عورتوں کی طرح باتیں سنتے۔ میں سن نہیں رہا تھا بی بی، میں تو بس پانی پینے کچن میں جا رہا تھا کہ تمہاری گونجتی ہوئی آواز نے میرے قدم وہیں روک لیے۔ شکر کرو کہ امی وہاں نہیں تھی، ورنہ آج تمہارا بوریا بستر گول ہو جاتا۔ امی جان مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ آپ کو نکال دیتی مگر مجھے کچھ نہ کہتی۔ میرے اپنے فخر سے گردن اکڑائی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ویسے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کھانا کیا کھاؤ گی؟ جلال نے گاڑی ایک شاندار ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی کھلا دیں، بس اس میں کوما اور فل سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، میرے اپنے شرارت سے کہا۔ کوما اور فل سٹاپ تو آج رات میں تمہیں سکھاؤں گا میڈم میرب جلال شاہ، ابھی تو صرف ڈنر کی بات ہو رہی ہے۔ جلال نے گاڑی بند کی اور میرب کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، جس سے میرب کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑک اٹھا۔ اگلے دن کی شام ڈھل رہی تھی۔ میرب اپنے کمرے میں بیٹھ کر اوندھے منہ لیٹی، پاؤں ہوا میں ہلا رہی تھی اور کان میں موبائل چپکائے اپنی سب سے قریبی سہیلی ماہم سے گپ شپ میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو پچھلے 1 مہینے میں غائب تھی۔ اوئے ماہم، میں تجھے بتا رہی ہوں، میرا تو پورا نظریہ ہی بدل گیا جلال کے بارے میں۔ میں تو اسے ہٹلر سمجھتی تھی، پر وہ تو سچ مچ کا رومانٹک ہیرو نکلا، میرب نے پرجوش لہجے میں کہا اور تکیے کو گود میں دبا لیا۔ سچی؟ وہی جلال شاہ جو تیرے بقول کھڑوس اور خشک مزاج انسان تھا؟ دوسری طرف سے ماہم کی ہنسی ہوئی آواز آئی۔ ہاں بھائی، وہی جلال شاہ جو ہر وقت جلال میں رہتا۔ کل کا ڈنر، اف ماہم، میں تجھے بتا نہیں سکتی، وہ ریسٹورنٹ، وہ کینڈل لائٹ اور پھر جلال کا وہ بدلا ہوا انداز۔ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما تو سچ میں میرے دل کو پنکھ لگ گئے، اور واپسی پر گاڑی میں اس نے جو باتیں کی میرا تو دل ہی پگھل گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے اسپیس دے رہا تھا کیونکہ میں معصوم ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ ارے بھائی صاحب، اتنی بھی معصوم نہیں ہوں کہ آپ مجھے اسکول کی بچی سمجھ کر ہوم ورک کرواتے رہیں۔
میرب نے کھلکھلا کر کہکا لگایا۔ تو پھر رات کو کیا ہوا؟ ماہم نے تجسس سے پوچھا۔ رات کو؟ میرب کی آواز میں شرارت اور تھوڑی سی لرزش آ گئی۔ گھر آ کر اس نے بالکل وہی جلات لالا والا روب جھاڑا، مگر اس بار اس میں غصہ نہیں پیار تھا۔ اس نے کہا کہ اب تمہاری ساری شکایتیں دور کرنے کا وقت آ گیا ہے ماہم۔ وہ اتنے بھی ان رومانٹک نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ تو بہت کیئرنگ ہے۔ مجھے لگا تھا انہیں میری پرواہ نہیں، پر وہ تو میری چھوٹی چھوٹی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں۔ کل رات کے بعد مجھے لگا کہ شاید میں ہی غلط تھی جو ان پر شک کر رہی تھی۔ میرب اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، ہاتھ کے اشارے ایسے کر رہی تھی جیسے ماہم اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا کہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے اور جلاد شاہ جو ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا سینے پر ہاتھ باندھے ٹیک لگائے کھڑا بڑی دلچسپی سے اس کی بیان بازی سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اور پتہ ہے ماہم، میرب نے بات جاری رکھی، وہ جو میں کہتی تھی نا کہ وہ نامرد لگتے ہیں، توبہ ہے میں کتنی بڑی بے وقوف تھی۔ وہ تو اتنے ڈیشنگ اور روبدار شوہر ثابت ہوئے ہیں کہ اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے۔ اچھا، تو اب جلاد ہیرو سے رومانٹک جلال کا سفر طے ہو گیا؟ وہاں ہم نے چھیڑا۔ بالکل، بلکہ اب تو میں سوچ رہی ہوں کہ انہیں کوئی گفٹ دوں۔ بیچارے میرے نخرے اٹھاتے رہے اور میں ان کی برائیاں کرتی رہی۔ بات کرتے کرتے میرب نے جیسے ہی کروٹ بدلی اس کی نظر دروازے کی طرف گئی۔ اس کے جملے حلق میں ہی دب گئے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گرا۔ سامنے جلال شاہ کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ میرب کو تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کا چہرہ پہلے سفید ہوا اور پھر شرم کے مارے گہرا سرخ۔ آپ کب آئے؟ اس نے ہکلا کر پوچھا اور جلدی سے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جلال نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس تبھی جب تم ماہم کو دل کو پنکھ لگنے اور میرے ڈیشنگ ہونے کی رپورٹ دے رہی تھی۔ میرب نے موبائل اٹھا کر جلدی سے کال کاٹی۔ وہ تو ماہم پوچھ رہی تھی کہ ڈنر کیسا رہا، تو تم بس اسے پورا نظریہ بتا رہی تھی۔ جلال نے شرارت سے آئی بروز کھائے۔ کل تو کوئی محترمہ کہہ رہی تھی کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو اپنے شوہر کی باتیں کزنس اور سہیلیوں کو بتاتی پھروں، تو پھر اب یہ کیا تھا؟ میرے اپنی شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور اپنی چادر کے کونے مروڑنے لگی۔ وہ اصل میں ماہم نے بہت اصرار کیا نا، تو میں نے سوچا بتا دوں کہ میرا شوہر اب اتنا بھی ان رومانٹک نہیں ہے جتنا سب سمجھ رہے تھے۔ جلال نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا، اور کس کس کو دی ہے تم نے یہ خوشخبری؟ اس نے سنجیدگی کا ناٹک کرتے ہوئے پوچھا۔ میرب نے معصومیت اور بے وقوفی کے ملے جلے جذبات میں آ کر گنتی شروع کر دی۔ وہ سائمہ کو بھی بتایا تھا، صبح اور خالہ کی بیٹی نمرہ کو بھی، اور ہاں زویا اور سارہ کو تو دوپہر میں لنچ پر ہی بتا دیا تھا کہ جلال اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ جلال کا ضبط جواب دے گیا اور اس کا ایک زوردار کہکا بلند ہوا۔ واہ میرب شاہ، مطلب تم نے پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ تمہارا شوہر پاس ہو گیا۔ اسی دوران جلال کی کہکہے کی آواز سن کر زویا اور سارہ جو پاس ہی دوسرے کمرے میں تھی دوڑتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا وہ بھائی جان اب اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ جلال نے میرب کی طرف اشارہ کیا جو اب تکیے میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری بھابھی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے آج پورے شہر کو فون کر کے بتایا ہے کہ میں جلاد نہیں ہوں۔ سارہ نے شرارت سے میرب کو دیکھا۔ بھابھی، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی جان کا دل موم کا ہے، بس اوپر سے تھوڑے سخت لگتے ہیں۔ کل رات کے ڈنر نے تو لگتا ہے جادو ہی کر دیا۔ چپ کرو تم دونوں۔ میرب نے تکیے سے منہ نکال کر انہیں دیکھا، آنکھیں دکھائیں۔ تمہارے بھائی جان کو بس موقع چاہیے مجھے تنگ کرنے کا۔ موقع میں نہیں ڈھونڈتا میرب، تم خود فراہم کرتی ہو۔ جلال نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اب اگر رپورٹنگ ختم ہو گئی ہو تو چائے ملے گی، یا میں ماہم کو فون کر کے پوچھوں کہ مینیو میں کیا ہے؟ میں ابھی لاتی ہوں۔ میرب جلدی سے بیڈ سے اتری اور نندوں کو گھورتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پچھلی بار وہ ڈر کر بھاگی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا رومانٹک جلاد اب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ زویا اور سارہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر تالی دی، جبکہ جلال اپنی بیوی کو جاتے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ معصوم سی آفت اس کی زندگی میں کتنے رنگ بھر گئی ہے۔ دیکھو زویا، سارہ
یہ شادی کے بعد تمہارے بھائی کی پہلی سالگرہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا دھماکے دار ہو کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ میرا بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور ہاتھ میں پکڑے ڈائری کے صفحے پر پینسل سے زور زور سے دائرے بنا رہی تھی۔ زہر سارا اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، میری ماں نے تو کوئی دھماکہ نہ ہی کریں، بھائی جان کو دھماکے نہیں سکون پسند ہے۔ پچھلی بار ہم نے انہیں سرپرائز دیا تھا تو انہوں نے الٹا ہمیں ہی سرپرائز دے دیا۔ سارا کیک اٹھا کر محلے کے چوکیدار کو دے آئے کہ یہ کیا فضول خرچی اور انگریزوں والے چوچلے ہیں۔ زویا نے اپنا پچھلا تجربہ بیان کیا۔ ارے وہ تو تم لوگوں نے دیا ہوگا نا، بیوی کا سرپرائز الگ ہوتا ہے۔ اب وہ پرانے والے جلال نہیں رہے، اب وہ کافی رومانٹک ہو گئے ہیں۔ میرم نے شرما کر اپنی بات بدلی، جس پر سارا نے مسکرا کر زویا کو کوہنی ماری۔ اچھا جی، تو بتائیں پھر کیا پلان ہے آپ کا؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر بھائی جان نے غصہ کیا تو ہم صاف مکر جائیں گی کہ یہ سب بھابھی کا آئیڈیا تھا۔ سارا نے پہلے ہی خود کو محفوظ کر لیا۔ ڈرپوک کہیں گی، میرا اپنے منہ بنایا۔ سنو، پلان یہ ہے کہ ہم کمرے کو سرخ اور کالے غباروں سے بھر دیں گے، ڈھیر ساری موم بتیاں ہوں گی، اور میں نے خاص کسٹمائز کیک سوچا ہے۔ بس میں ابھی بیکری والے کو واٹس ایپ آرڈر لکھوا رہی ہوں۔ میرم نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ وہ بولتی بھی جا رہی تھی اور ٹائپ بھی کر رہی تھی۔ بھیا، اب کیک پر لکھنا ہے ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر جلال جان لو۔ بھائی، کیک تو شام 6 بجے تک آ جائے گا۔ جلال جان، آئے اللہ بھابھی، بھائی جان تو یہ پڑھ کر ہی شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ زویا نے کہکا لگایا۔ تمہیں کیا پتا تمہارے بھائی اندر سے کتنے خوش ہوں گے۔ چلو اب جلدی سے غبارے پھلانا شروع کرو، وہ 7 بجے تک آتے ہی ہوں گے۔ میرا اپنے تالیاں بجا کر دونوں نندوں کو کام پر لگا دیا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ کمرہ سرخ اور کالے غباروں سے بھرا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز پر موم بتیاں جل رہی تھیں اور ان کے بیچوں بیچ بیکری کا وہ خوبصورت ڈبہ رکھا تھا جس میں میرب کا اسپیشل کیک تھا۔ کمرے کی بتیاں بند تھیں۔ میرب نے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ زویا اور سارا کے ہاتھوں میں پارٹی پاپرز تھے اور وہ بیڈ کے پیچھے پوزیشن سنبھالے ہوئے تھی۔ اچانک باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ آ گئے، الرٹ ہو جاؤ تم دونوں، میرب نے سرگوشی کی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آواز کمرے کی طرف آتی محسوس ہوئی۔ دروازے کا ہینڈل گھوما، جلال نے تھکے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے میں گھب اندھیرا دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ یہ لائٹ کیوں بند ہے میرب؟ جلال نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ ڈھونڈنا چاہا۔ اسی لمحے میرب زور سے چلائی، سرپرائز! ساتھ ہی زویا اور سارا نے پارٹی پاپرز فائر کیے۔ ٹھا ٹھا، رنگ برنگے کاغذ کے ٹکڑے سیدھے جلال کے منہ اور بالوں پر آ گرے۔ جلال ایک دم پیچھے ہٹا، اس کا بریف کیس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ بمشکل اپنا توازن برقرار رکھ پایا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میری آنکھ میں چلا گیا یہ کاغذ کا ٹکڑا۔ جلال جلدی سے آنکھ ملتے ہوئے غصے اور حیرت سے چلایا۔ اس نے فوراً کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ روشن ہوتے ہی اس کی نظر پہلے چھت سے چپکے غباروں پر پڑی، پھر بیڈ کے پیچھے سے جھانکتی اپنی بہنوں پر، اور آخر میں سرخ جوڑے میں ملبوس ہونٹوں پر ایک بڑی سی مسکراہٹ سجائے کھڑی اپنی بیوی پر۔ ہیپی برتھ ڈے جلال! میرب آگے بڑھی اور مسکراتے ہوئے بولی۔ جلال کا غصہ میرب کو دیکھ کر تھوڑا ٹھنڈا تو ہوا، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی سخت تاثرات برقرار رکھے۔ وہ اپنے بالوں سے کاغذ کے ٹکڑے جھاڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ میرب، میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے یہ چوچلے پسند نہیں۔ تم نے پورا کمرہ ایسے سجا دیا جیسے کسی بچے کی سالگرہ، اور ان غباروں کی کیا ضرورت تھی؟ رات کو سوتے ہوئے اگر ایک بھی پھٹا تو میرا ہارٹ فیل ہو جانا ہے۔ جلال نے میز کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی جان، بھابھی نے اتنے پیار سے سب تیار کیا، آپ غصہ تو نہ کریں، ذرا کیک تو دیکھیں، سارا نے بیڈ کے پیچھے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، دیکھتا ہوں تم لوگوں نے اور کیا کیا کمالات کیے ہیں۔ جلال نے میز پر پڑے کیک کے ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ کیک واقعی بہت خوبصورت تھا۔ چاکلیٹ فج کیک پر سفید کریم سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ جلال نے نظریں جھکا کر اسے پڑھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر میرب کو دیکھا۔ میرب، یہ تم نے کیا لکھوایا ہے کیک پر؟ جلال کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی ہنسی چھپی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے تو بہت پیار سے لکھوایا تھا، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر جلال جان
اچھا نہیں لگا آپ کو؟ میرا اپنے معصومیت سے پوچھا اور کیک کی طرف دیکھنے لگی۔ جلال جان، بی بی ذرا اپنی وہ موٹی سی اینک لگا کر خود پڑھو کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ جلال اب باقاعدہ مسکرا رہا تھا۔ میرب نے جھک کر کیک پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی۔ اگلے ہی سیکنڈ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ کیک پر بڑے اور واضح حروف میں لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر جلاد جان۔ ہائے اللہ! میرب کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ یہ سن کر زویا اور سارا بھی دوڑتی ہوئی میز کے پاس آئیں اور کیک پر لکھی تحریر پڑھتے ہی دونوں کمرے میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ او مائی گاڈ جلاد جان! زویا ہنستے ہنستے بیڈ پر گر گئی۔ بھابھی، آپ نے کیک والے کو بھی بتا دیا کہ بھائی جان جلاد ہے؟ سارا کے تو ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میرب کا چہرہ شرم سے ٹماٹر جیسا سرخ ہو چکا تھا۔ نہیں باخدا جلال، میں نے جلال ہی ٹائپ کیا تھا، وہ میرا کم وقت موبائل اس کا آٹو کریکٹ آن تھا، اس نے خود ہی جلاد کو جلاد کر دیا۔ میں نے جلدی میں اسپیڈ سینڈ کر دیا اور چیک ہی نہیں کیا کہ کیا لکھا ہے۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے صفائیاں دینے لگی۔ جلال نے سینے پر ہاتھ باندھے اور بھمیج کر کر اسے دیکھا۔ اچھا، آٹو کریکٹ ہی کیا؟ یہ تمہارے سب کانشیس دماغ نے؟ تم ابھی تک مجھے دل ہی دل میں جلاد سمجھتی ہو نا؟ مان لو آج۔ نہیں سچی، اللہ کی قسم، آپ تو اتنے اچھے، میں بھلا کیسے کیوں کروں گی؟ یہ سب اس بیکری والی کی غلطی ہے۔ اس نے کامن سینس استعمال نہیں کی کہ کوئی اپنے شوہر کو جلاد کیوں کہے گا۔ میرب رونی صورت بنا کر کیک کو ایسے گھو رہی تھی جیسے اسے کچا چبا جائے۔ ارے بیکری والے نے تو بالکل صحیح کامن سینس استعمال کی ہے، اس نے سوچا ہوگا بیوی نے لکھوایا ہے تو سچ ہی لکھوایا ہوگا۔ جلال اب کہہ لگا رہا تھا۔ اس کی ہنسی اتنی بے ساختہ اور کھلی تھی کہ میرب کا سارا ڈر جاتا رہا۔ تم دونوں کا تماشا ختم ہو گیا تو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنے جلاد جان والی بیوی کے ساتھ کیک کاٹنا ہے۔ جلال نے زویا اور سارا کو ہنستے ہوئے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ جی جی بھائی جان، جلادوں والی سالگرہ مبارک ہو۔ زویا اور سارا ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ میرب ابھی تک شرمندہ سی کھڑی تھی۔ جلال نے میز سے چھری اٹھائی اور میرب کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو محترمہ، اب چھری پکڑو اور اپنے اس جلاد کے ساتھ کیک کاٹو۔ جلال نے نرمی سے کہا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میں نے سارا سرپرائز خراب کر دیا، وہ اتنا پیارا کیک تھا۔ میرب نے اداسی سے کہا۔ کس نے کہا سرپرائز خراب ہو گیا؟ یہ میری زندگی کی سب سے بہترین سالگرہ ہے، کم از کم تم نے میرے لیے جلاد کے ساتھ جان تو لگا دیا، یہ پروموشن بھی میرے لیے کافی ہے۔ جلال نے اس کی ناک کھینچتے ہوئے شرارت سے کہا۔ میرا بے ساختہ مسکرا دی۔ اب مذاق اڑا رہے ہیں نا میرا؟ بالکل اڑا رہا ہوں، اور یہ کیک کا ڈبہ میں سنبھال کر رکھوں گا۔ جب تم مجھ سے لڑو گی تو تمہیں ثبوت کے طور پر دکھاؤں گا کہ تم مجھے کیا بلاتی ہو۔ جلال نے میرب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ جلال نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر میرب کے منہ میں ڈالا۔ ویسے ایک بات ہے، جلال نے کیک چباتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میرب نے پوچھا۔ غبارے تو تمہیں رات کو خود ہی پھاڑنے پڑیں گے، ورنہ مجھے واقعی نیند نہیں آنی، جلال نے سنجیدگی سے کہا اور پھر میرب کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ میرب ہنس پڑی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ٹھیک ہے جلاد جان، آپ جو حکم کریں۔ کمرے میں موجود سرخ غبارے اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی میں اس چھوٹی سی غلطی نے ان کی شام کو مزید خوبصورت اور یادگار بنا دیا۔ دیکھ رہی ہو تم دونوں کیسے بتیسی نکال نکال کر ہنس رہے ہیں تمہارے بھائی جان؟ میرے سامنے تو ان کے دانتوں کو جیسے زنگ لگ جاتا ہے، اور اس چڑیل، میرا مطلب ہے اس نتاشا کے سامنے تو ان کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میرا لاؤنج کے دروازے کی اور سے ڈرائنگ روم میں جھانکتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کشن کا اس نے مڑوڑ کر حشر نشر کر دیا تھا۔ زویا اور سارا جو اس کے پیچھے کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی خدا کا خوف کریں، وہ نتاشا باجی ہیں، بھائی جان کی یونیورسٹی کی پرانی کلاس فیلو، اب اتنے سالوں بعد ملی ہیں تو بھائی ہنسیں گے ہی نا۔ زویا نے میرب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ کلاس فیلو ہی لائف پارٹنر، صوفے پر ایسے چپک کر بیٹھی ہے جیسے ساتھ والی سیٹ پر کانٹے چبھے ہوں۔
اور وہ تمہارے بھائی؟ ابھی جا کر بتاتی ہوں انہیں کہ میں زندہ ہوں، مری نہیں ہوں ابھی۔ میرا اپنے غصے سے دوپٹہ کندھے پر ٹکایا اور سیدھا کچن کی طرف مارچ کیا۔ سارا، مجھے لگ رہا ہے آج ڈرائنگ روم میں کوئی جنگ عظیم ہونے والی ہے۔ سویا نے سارا کو کوہنی ماری اور دونوں کچن کے دروازے پر جا کھڑی ہوئیں۔ کچھ دیر بعد میرا چائے کی ٹریز ہاتھ میں پکڑے، چہرے پر ایک زبردستی کی اور انتہائی میٹھی مسکراہٹ سجائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ ارے آپ کب آئیں؟ جلال، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ کی بڑی بہن جیسی کوئی دوست آنے والی ہے۔ میرا اپنے ٹرے زور سے میز پر پٹکی جس سے چائے کی پیالیاں چھلک اٹھی۔ جلال، جو نتاشا کی کسی بات میں مسکرا رہا تھا، میرب کا جملہ سن کر اسے کھانسی کا دھچکا لگ گیا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ نتاشا، جو ایک ماڈرن اور پراعتماد لڑکی تھی، اس نے حیرت سے میرب کو دیکھا۔ بڑی بہن؟ او کمان، میں اور جلال تو ہم عمر ہے۔ بائی دا وے، ہائے، تم میرب ہو نا، جلال کی وائف؟ آئی ایم نتاشا۔ جلال اور میری تو یونیورسٹی میں ایسی دوستی تھی کہ لوگ ہمیں لیلا مجنوں کہتے تھے، ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے۔ کیوں جلال؟ نتاشا نے ہنس کر جلال کی طرف دیکھا۔ میرب کا تو جیسے خون ہی کھول اٹھا۔ لیلا مجنوں؟ تو میں کیا یہاں بیچ میں ولن ہوں؟ اس نے دل میں سوچا اور پھر زبردستی ہنستے ہوئے بولی، اچھا ماشاء اللہ، ویسے دور سے دیکھنے میں تو آپ جلال سے کافی سینئر لگ رہی تھیں۔ خیر، چائے لیجیے نتاشا باجی، میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ نتاشا نے باجی کا لفظ سن کر ایک ناگوار سی نظر میرب پر ڈالی، مگر پھر مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تھینکس ڈیئر۔ ویسے جلال، تم کافی بدل گئے ہو۔ یاد ہے یونیورسٹی کے دنوں میں ہم بائک پر کیسے لانگ ڈرائیو پر جاتے تھے؟ تم کتنے وائلڈ اور رومانٹک ہوا کرتے تھے۔ اب تو تم بالکل بورنگ انکل بن گئے ہو، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ تم وہی جلال ہو۔ وائلڈ، رومانٹک، بائک؟ میرب کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ اس نے خوری نظر جلال پر ڈالی جو اب صوفے میں دھنسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بھائی نتاشا، وقت بدل جاتا ہے، انسان بدل جاتا ہے، اب تو بس گھر اور آفس۔ جلال نے بمشکل مسکرا کر بات ٹالنی چاہی۔ ارے نہیں نہیں باجی، جلال اب بھی بہت رومانٹک ہے، بس ان کا رومانس اب صرف میرے لیے مختص ہے نا جلال؟ میرا مطلب ہے جلال جان۔ میرب نے جان کر سیدھا جلال کے ساتھ والی خالی جگہ پر قبضہ جمایا اور اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر نتاشا کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو یہ میری پراپرٹی ہے۔ جلال نے میرب کی اس حرکت پر بے ساختہ مسکراہٹ چھپائی۔ اسے اپنی بیوی کی یہ جلن بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ نتاشا کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ اس نے جلدی سے چائے ختم کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا جلال، میں چلتی ہوں، تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میرم، تم سے بھی۔ جی باجی، اللہ حافظ۔ اور ہاں، اگلی بار اکیلے مت آئیے گا، اپنے شوہر کو بھی ساتھ لائیے گا۔ میرب نے دروازے تک اس کے ساتھ جاتے ہوئے مسکرا کر آخری تیر بھی چلا دیا۔ نتاشا کے جاتے ہی میرب سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے الماری کھولی اور دھڑا دھڑ اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور جلال مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میرب کو کپڑے نکالتے دیکھ کر وہ بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے محترمہ؟ الماری کی صفائی کی جا رہی ہے، جلال نے سینے پر ہاتھ باندھ کر شرارت سے پوچھا۔ صفائی نہیں کری، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ جائیں اپنی اس نیٹی شیٹی نتاشا کے پاس، بائک پر بٹھائیں، اسے لانگ ڈرائیو پر لے جائیں، لیلا مجنوں بنے۔ مجھے تو آج تک آپ نے سائیکل پر بھی نہیں بٹھایا اور اسے آپ وائلڈ بن کر دکھاتے تھے۔ میرب نے غصے سے ایک تکیہ جلال کی طرف دے مارا۔ جلال نے ہنستے ہوئے تکیہ کھینچ کیا اور اسے سائڈ پر رکھ دیا۔ او، تو میری معصوم سی بیوی کو حسد ہو رہا ہے کیا؟ تم جل رہی ہو میرب؟ جلال نے جیسے لطف لیا۔ میں کیوں جلوں گی؟ میں کوئی چولہا ہوں یا لکڑی ہوں جو جلوں گی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی کریں۔ میرا اپنے منہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جلال کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ وہ میرب کی نم آنکھیں دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ چھوڑیں مجھے، جائیں اس کے ہاتھ پکڑیں جو آپ کی لیلا تھی۔ میرب نے ہاتھ چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی۔ پاگل ہو تم؟ جلال نے اس کے ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیے اور اسے اپنے قریب کیا۔ نتاشا صرف ایک کلاس فیلو تھی، وہ لیلا مجنوں والا کامنٹ اس کی اپنی خوش فہمی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، پریکٹیکل اور خاموش اور تھوڑا سا کھڑوس، پر اس نے تو کہا آپ وائلڈ تھے۔
میرب نے ناک سکیڑتے ہوئے معصومیت سے شکایت کی۔ اس کے وائلڈ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ یونیورسٹی میں لڑکوں سے لڑ پڑتا۔ اس میں کون سا رومانس ہے بی بی؟ جلال نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ اور رہی بات بائک کی تو میرے پاس تب گاڑی نہیں تھی، بائک ہی تھی، اور وہ بھی میں نے بیچ دی۔ تو آپ اس کے ساتھ ہنس کیوں رہے تھے اتنا؟ پتیسی نکال کر میرب کا غصہ اب کم ہو رہا تھا، مگر گلہ ابھی بھی باقی تھا۔ جلال نے اپنا ایک ہاتھ میرب کے رخسار پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے بولا، اس لیے ہنس رہا تھا کیونکہ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جلال تم کتنے بدل گئے ہو، تمہاری آنکھوں میں ایک سکون آ گیا ہے اور وہ سکون صرف تمہاری وجہ سے ہے میرب نے حیرت سے جلال کو دیکھا۔ سچی؟ اس نے ایسا کہا؟ بالکل، نتاشا میری ماضی تھی، ایک ایسا ماضی جس کی میرے دل میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی، مگر تم میرا حال ہو، میرا مستقبل ہو اور میرے دل کی اکلوتی ملکہ۔ تم نے اس جلاد کو انسان بنایا ہے۔ جلال کی آواز میں اتنی محبت اور سچائی تھی کہ میرب کے سارے گلے شکوے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے۔ اس نے مسکرا کر اپنا سر جلال کے سینے پر رکھ دیا۔ جلال نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ویسے ایک بات ہے ماننی پڑے گی جلال جان، میرب نے جلال کے سینے پر لگے شرارت سے کہا۔ وہ کیا؟ جلال نے پوچھا۔ آپ واقعی بہت رومانٹک ہو گئے ہیں۔ وہ جو میری کزن کہتی تھی نا کہ شوہروں کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو بہت جلدی سیدھا کر لیا، میرب نے فخر سے کہا۔ جلال نے ہنس کر اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی ناک ہلکی سی کھینچی۔ تم نے مجھے سیدھا کیا ہے یا میں نے تمہیں کوما اور فل اسٹاپ سکھا دیے ہیں؟ اس بحث پہ ہم نہیں پڑھتے، بس تم یہ یاد رکھنا کہ تمہاری جگہ میرے دل میں کوئی نہیں لے سکتا، چاہے نتاشا آئے یا پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں آ جائیں، جلال نے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ اگر پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں آئیں تو میں ان سب کے بالوں میں چوئنگم چپکا دوں گی، بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ میرب نے سنجیدگی سے دھمکی دی۔ جلال کا ایک اور زوردار کہکا کمرے میں گونجا۔ اس نے میرب کا ماتھا چوما اور مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تم سے یہی امید تھی میری معصوم چڑیل۔ میرب نے ہنس کر جلال کو ہلکا سا مکہ مارا اور کمرے کی فضا ان دونوں کی میٹھی ہنسی اور محبت کے رنگوں سے مہک اٹھی۔ غلط فہمیوں اور چھوٹی چھوٹی نوک جھونک سے شروع ہونے والا یہ سفر اب ایک ایسے خوبصورت موڑ پر آ گیا تھا جہاں دونوں کو یقین تھا کہ ان کی یہ کھٹی میٹھی محبت عمر بھر ان کے ساتھ رہے گی۔